بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے ایک نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ لایا ہوں، اور وہ وظیفہ تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ہر بندہ، ہمارے معاشرے کا ہر فرد اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ ہمارے رزق کی تنگی جو ہے یہ کیسے دور ہوگی۔ تو ویسے تو ہمارے کریم آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ جو بندہ استغفار کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے رزق کی تنگی دور فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا قرآن بھی ہے، عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ اور یہ ایک جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں، یہ ایک نہایت آزمودہ مجرب عمل ہے، اور یہ کوئی عام بندے کا بتایا ہوا بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت شیخ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بتایا ہوا ہے۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے تمام احباب سے، تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اس طرح کے اچھے اور پریشانیوں کو دور کرنے والے وظائف بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف کہ جو وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت بندے کے رزق کی جو تنگی ہے دور فرما دیتا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھیجے ہوئے، یعنی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں عطاء الرسول بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا بتایا ہوا ایک مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، جسے میں نے خود بھی آزمایا ہے۔ آپ لوگ بھی آزمائیں، انشاءاللہ زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جی دوستو، وہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، روزانہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور صبح کی سنتیں پڑھ کے فرض پڑھنے سے پہلے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سورۃ شریف پڑھنی ہے، وہ اس انداز سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ بسم اللہ شریف کی آخری میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا دینا ہے۔ پھر سماعت کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہر بار جس وقت سورۃ فاتحہ ختم ہو 3 مرتبہ آمین 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 کہنا ہے۔ یہ وظیفہ 41 دن پڑھنا ہے، اور صبح کے فرض پڑھنے سے پہلے اور سنت پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت آپ کی تنگ دستی کس طرح دور فرماتا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، یعنی کہ خزانہ۔ یہ سورت ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ جو بندہ اس سورت کو کثرت سے پڑھتا ہے، اس کی دنیاوی اور اخروی تمام پریشانیاں اللہ رب العزت دور فرما دیتا ہے۔ یہ رزق کا ذمہ تو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ اپنا ہے بیگانہ ہے، اسے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اسے ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، وہ سبھی کو رزق دیے جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان احباب بہت سارے ایسے ہیں جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں، تو اس پریشانی کا یہ حل ہے کہ صبح کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ جو جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے اس انداز سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ پریشانی جو ہے یہ دور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف اس پریشانی کے لیے نہیں، جس بھی پریشانی کے لیے آپ اسے استعمال کریں گے، جس بھی پریشانی کے لیے آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی وہ ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ پھر اس وظیفے کو پڑھ کے آخر پہ دعا کرنی ہے۔ جو بھی نیت ہے یا جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت اپنی شانی کریمی کے توسل اور تصدق سے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی آپ کا ہر وہ مقصد، آپ کی ہر وہ مراد پوری فرمائے گا جو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے رب سے مانگیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پھر اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ اس طرح کے آنے والے اپنے مسائل زندگی میں جو بھی مسئلہ پیش ہو وہ کمنٹس میں آپ ذکر کریں، انشاءاللہ میں آپ کی اس پریشانی کا حل آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتا دوں گا۔ الحمدللہ آپ دوستوں کے تمام کمنٹس میں پڑھتا بھی ہوں اور اس پر رسپانس بھی دیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ کی پریشانی کا یا آپ جو بھی وظیفہ چاہیں گے انشاءاللہ میں وہ وظیفہ اور اس پریشانی کا حل آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔